رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بدعا مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ ممبر کے قریب تشریف لاؤ. صحابہ کرام ممبر کے قریب تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے. پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. جب خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آج ہم نے آپ سے ایسی باتیں سنی، اس سے پہلے نہیں سنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے بددعا کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اس ماہ مبارک کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا لی. تو میرے دوستو، جہاں یہ مہینہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، تقوی و پرہیزگاری کے حصول کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہے، وہیں اگر ہم اس ماہ مبارک کی ناقدری کریں گے، اس کے آداب کا لحاظ نہیں کریں گے، تو ہمارے لیے وبال کا، آخرت میں ناکامی کا ذریعہ اور سبب بنے گا. تو میرے لیے، تو سب میرے دوستو، ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک کے جو مخصوص اعمال ہیں اور جس عمل کی وجہ سے اس ماہ مبارک کی عظمت تمام مہینوں سے بڑھ جاتی ہے، جس عمل کی وجہ سے اس مہینے کو سید الشہور کہا ہے، تمام مہینوں کا سردار کہا ہے، ہم خاص طور پر اس عمل میں مکمل اتریں، اس عمل کو اخلاص کے ساتھ خوشی خوشی برضا و رغبت اللہ کی رضا کے لیے رکھیں. اور وہ عمل کیا ہے؟ اس مہینے کا مخصوص عمل کیا ہے؟ اس مہینے کے دن کا روزہ. جعل اللہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دن کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور رات کے قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا ہے. تو اس مہینے کے دو مخصوص عمل ہیں. سب سے اہمیت کا جو حامل ہے دن کا روزہ اور رات کی تراویح، اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ کو کمزور کرنے والی، روزہ کی روحانیت کو ختم کر دینے والی جو اعمال ہیں اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. میرے دوستو، تو اس مہینے کی عظمت و برکت جو ہے اس ماہ مبارک کا مخصوص عمل رمضان کی وجہ سے ہے. حدیث پاک میں اس ماہ مبارک کے بے شمار فضائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ماحول بناتے ہیں. دوسرے ماہ مبارک، دوسرے مہینوں کے متعلق اس قدر فضائل نہیں آئے ہیں جتنا اس مہینے کے متعلق آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے مومن اور مسلمان بندے اس ماہ مبارک میں فضول مشغولیات سے، گناہوں سے ڈٹ کر زندگی گزاریں، عبادات میں اپنے اوقات کو مشغول رکھیں، زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں اپنے اوقات کو لگائیں. اسی مہینے کے بارے میں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو عبادت میں لگے رہنے کے لیے جو شیطان ہمارا دل و ایمان کا دشمن ہے اس کو قید کر دیتے ہیں. اسی مہینے کے بارے میں نہیں سنے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مہینے میں خود ماحول بناتے ہیں. اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب ماہ رمضان کا پہلی رات ہوتی ہے، پہلی گھڑی کے دخول ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین اور مردۃ الجن، جن اور شیاطین کو، جو انسان کے دین و ایمان کا دشمن ہے، جو نہیں چاہتا کہ انسان اچھے اعمال کر کے اپنے آخرت کو سنوار لے، جو نہیں چاہتا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار لے، جو نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، جو نہیں چاہتا کہ انسان تقوی و پرہیزگاری کے مطابق زندگی گزارے، وہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، سرکشی کر کے، اپنے بات پر عقل کر کے راندہ درگاہ ہو گیا، جہنم کا مشترک ہو گیا، میں مسلمانوں کو بھی، تمام انسانوں کو بھی جہنم میں داخل کروں. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں سفیدت الشیاطین، زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں. کیوں قید کرتے ہیں؟ ارے عمل اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا، چاہنا ہم کو بھی ہونا تھا کہ ہر طرح کی برائیوں سے بچ کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ موقع ہمیں عطا بھی فرما رہے ہیں، اور جو چیز ہمارے اعمال صالحہ کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے اس کو قید بھی کر دے رہے ہیں کہ ہم یہ ماہ مبارک عطا بھی تمہیں فرمائے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں عبادتوں سے روکنے والے جو تمہارے لیے شیطان ہیں، دشمن ہیں، ہم اس کو بھی قید کر دیتے ہیں. مردۃ الجن، آگے فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، الفاظ سے طور پر بھی یاد ہے کہ تاکہ میرے مومن بندے اس ماہ
مبارک مواقع ہم عطا فرما رہے ہیں، اور ان مواقع سے، ان اوقات سے ہم صحیح طور پر فائدہ اٹھا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سرکش شیاطین اور جنوں کو قید کر دے رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہے ہماری عادت تو کتے کی دم کی طرف ٹیڑھی ہو چکی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے دنیا کے ہوش ہمارے اللہ سے نہیں آتی۔ آج بھی ماہ مبارک میں اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ حضرت آپ نے کہا کہ شیاطین سرکش جن اس مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں، لوگوں کو بہکایا نہیں جا سکتا، لیکن بہت سارے لوگ اس ماہ مبارک میں بھی کتے کی دم کی طرف ٹیڑھی ہو کر کے بہت سارے برائیوں کو انجام دیتے ہیں۔ ایسا کیسا؟ کہ میرے دوستو علماء کرام فرماتے ہیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں، حدیث محدثین فرماتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے پورے سال شیطان کے ساتھ ملوث ہو کر، نفس کے ساتھ ملوث ہو کر زندگی گزاری ہے، جس کا اثر آج بھی باقی ہے، جس کا اثر آج بھی باقی ہے، گویا کہ ان کی عادت لگ گئی ہے جس کی وجہ سے انہیں چھوڑا نہیں جاتا۔ تو میرے دوست اس میں شیطان کا قصور نہیں، اس ماہ مبارک میں بھی اگر ہم سے اعمال صحیح نہیں ہو رہے ہیں تو یہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہے کہ ہم نے پورے سال نفس کا اس طرح تابع ہو کر گزارا، شیطان کے پیروکار اس طرح بن کر کے گزاری کہ ماہ مبارک میں بھی ہر طرح کی گناہوں سے لت پت ہو کر گزارتے ہیں۔ اگرچہ دوسرے مہینوں میں جس طرح ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے اس طرح نہیں ہوتے، لیکن مکمل طور پر اس ماہ مبارک میں بھی ہم نہیں پا رہے ہیں گناہ سے باز ہونا۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ میرے دوستو کہ ہمیں مبارک مواقع اللہ عطا فرما رہے ہیں، لیکن ہم یہ مواقع غفلت اور کوتاہی میں ذرا سی مال و دولت کی لالچ میں گزار دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم میں سے کس کو ملے گا نہیں ملے گا آئندہ سال، آج ہے کل ہے یا نہیں۔ میرے دوستو غنیمت سمجھو، غنیمت، غنیمت کسے بولتے ہیں؟ جو چیز ملی ہے وقت رہتے ہوئے موقع پر اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لو، اس میں غفلت نہ برتو، سستی نہ برتو، کاہلی نہ برتو۔ یہ اوقات چلے جائیں گے، مال و دولت اگر اللہ نے حیات میں رکھا ہے، قسمت میں رکھا تو مل ہی جائے گا، کسی طرح زندگی گزر ہی جائے گی جس طرح گزر رہی ہے، لیکن پتہ نہیں یہ مبارک ہوگا ایک سیکنڈ اگر گزر جائے نہیں مل سکتا۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، ایک حدیث پاک میں فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، ان میں سے کیا ہے؟ فرصت کے اوقات کو، یعنی وقت کو بھی غنیمت سمجھو۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اوقات دیے ہیں، تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود ماحول بناتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ماہ مبارک شروع ہوتا ہے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ بعض حدیث میں آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب بعض حدیث میں آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں سے کنایا ہے، کنایا اشارہ ہے رحمتوں کے بے شمار برسنے کے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ جہنم کا نہیں کھولا جاتا۔ جنت کو سنوارا جاتا ہے اس ماہ مبارک میں، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ شروع سال سے لے کر آئندہ سال تک جنت کو سنوارا جاتا ہے، اور عرش کے نیچے سے جنت کے پتوں سے ہوتے ہوئے ایک بہت ہی عمدہ طریقے کی ہوا چلتی ہے جو خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حور عین تک پہنچتی ہے۔ وہ ہوا سن کر کے، ہوا سے احساس کر کے وہ حور عین کہتی ہیں کہ ہمیں ان حضرات کو ہمارے لیے جوڑے بنا دو۔ اس امت کے روزے داروں کو ان کے لیے فرماتے ہیں تاکہ ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہو اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ حور عین یہ خواہش کرتی ہیں، تو میرے دوست کس کو ملے گا؟ ماہ رمضان کی بے حرمتی کرنے والوں کو ملے گا، جو لوگ چوری کرتے ہیں، گویا کہ اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ماہ رمضان کے ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھ کر کے۔ ہم فرماتے ہیں کہاوت ہے چوری بھی زنا چوری بھی، ایسے بہت سارے ہم میں سے حجات کرتے ہیں کہ روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں اور روزہ کے آداب کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، ہر وقت جانوروں کی طرح منہ چلاتے رہتے ہیں، یعنی تو پردہ نشی ہو کر مستورات کے صحبت سے طریقہ اختیار کرتے ہوئے ہوٹلوں میں پردے میں رہ کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اس رب کے زد سے کیسے چھپ سکتے ہو جو علیم ہے، خبیر
چھپ سکتے ہو؟ میرے دوستو ایسا نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، یہ اوقات چلے جائیں گے۔ میرے دوستو مال و دولت کمانے کے لیے بہت اوقات ہے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ارے جتنا اللہ کے راستے میں لگا دو گے یا جتنا حلال کھا پی لو گے چھوڑ کے جاؤ گے، کیا یقین ہے کہ ہمارے ورثہ ہمارے لیے خرچہ کریں گے یا صحیح طور پر خرچہ کریں گے؟ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ جو مواقع عطا فرما رہے ہیں اس کو غنیمت سمجھو، اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ روزہ نہ رکھ کر کس پر ظلم کر رہے ہو؟ کسی پر ظلم کر رہے ہو؟ کسی پر نہیں، اپنے اوپر۔ کس پر؟ اپنے اوپر۔ کل جب میرے دوست مرنے کے بعد اس مناظر کا سامنا ہوگا، خون کے آنسو بہائیں گے، طرح طرح کے خواہشات کا اظہار کریں گے، ایک سیکنڈ ایک منٹ کے بھیجو کوئی کام نہیں آئے گا۔ میرے دوستو یہ دنیا میں رہتے ہوئے فرماؤ، اسی حدیث میں ہے کہ حیات کو غنیمت سمجھو، موت کے آنے سے پہلے پہلے جب تک حیات ہے غنیمت سمجھ کر اس سے صحیح فائدہ اٹھا لو۔ غفلت میں لاپرواہی میں زندگی گزارو گے میرے دوستو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک حدیث پاک میں قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف اس امت پر ہی نہیں بلکہ اس سے پہلی جتنے بھی امتیں ہیں تمام امتوں پر فرض رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ماہ مبارک کی برکت سے 5 چیزیں اس امت کو خصوصی طور پر عطا فرمائی ہیں، اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ اس ماہ مبارک کی برکت اور ہم سب کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تحفے، سید الانبیاء سید الکونین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس ماہ مبارک میں 5 چیزیں خصوصی طور پر ہمیں عطا ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو پورا دن پیٹ خالی رہتا ہے تو پیٹ کے اندر سے ایک قسم کی بانس اور بو آتی ہے جو ہمیں بدبو محسوس ہوتی ہے کہ بدبو ہے، ہم اس سے بھاگتے ہیں، گھن کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ خوشبو میں جو سب سے عمدہ خوشبو ہے مشک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی اور منہ کی بانس مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کی میرے دوستو روزے دار کی۔ اب ہم خود غور کر لیں کہ ہم میں سے کون روزے دار ہیں کون نہیں ہیں، کس کی منہ کی بانس آئے تو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اور ایک حدیث دوسری حدیث میں کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی ہے۔ ایک افطار کے وقت وہ خوشی کا احساس اسی کو ہوگا جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا، ایمانی حلاوت دل میں احساس ہوتا ہے، روح میں محسوس ہوتا ہے، دیکھ کر آنکھ تر و تازہ ہوتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ افطار کے وقت خوشی محسوس ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا گھڑی ہوتا ہے۔ ایک خوشی تو افطار کے وقت ہوتا ہے، ایک خوشی جب عند لقاء ربی، جب اپنے رب سے ملے گا۔ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، دھتکار دیا جائے گا، جاؤ۔ اس وقت کون آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ جس گھر والوں کے لیے، جس بیوی بچوں کے لیے، جس رشتہ داروں کے لیے آج ہم اپنے پر ظلم کر رہے ہیں، کل انجان ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا میرے دوستو۔ تو سب سے پہلی چیز جو خصوصی طور پر اس امت کو عطا کی گئی ہے 5 ان میں سے کیا ہے کہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں، کوئی نہ سوچے کہ ہم سو کر کے اٹھیں تو مسواک نہیں کریں کیونکہ منہ پسند، یہ بات اللہ کو پسند، وہ بات نہیں، بلکہ کون سی بات؟ پیٹ کے خالی رہنے کی وجہ سے قسم کی بات اندر سے آتی ہے، پیٹ کے اندر سے وہ بات ہے۔ ورنہ روزہ مسواک ہر وقت کرو، سو کر کے اٹھو مسواک کرو، 5 ٹائم نماز کے وقت مسواک کرو، جیسا عام دنوں میں روزہ مسواک کرنا سنت ہے، مستحب ہے، ان دنوں میں بھی ہے، اور ان دنوں میں تو اعمال کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے کئی 100 گنا، تو اللہ تعالیٰ مسواک کا بھی ثواب بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز تستغفر لهم الحيتان، سمندر کے اندر کی مچھلیاں امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، معصوم مخلوق ہیں، کوئی خطا و غلطی نہیں، ہم جس کو یقیناً وہ بے عقل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ان کو شعور عطا فرمایا ہے کہ جن شعور کی بنیاد پر وہ اس امت کے روزہ داروں کے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مغفرت۔ اور بعض حدیث میں فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں
میرے دوستو اس امت کے، اور اسی وجہ سے فرماتے ہیں فقہاء کرام کہ بلکہ تمام مخلوق امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور یہ صبح صادق جب سے روزہ شروع ہوتا ہے افطار کے وقت تک دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو ان دعائیں مغفرت کا مستحق کون ہوگا؟ جو روزہ رکھے۔ کون ہوگا؟ جو روزہ رکھے گا۔ تیسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں کہ کار خیر کے کرنے میں اسے کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ اللہ تعالی سرکش جنوں اور شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، سرکش جنوں اور شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز جنت کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں۔ امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لیے جنت کو سنوارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عنقریب میرے نیک سارے بندے اپنے اوپر سے دنیا کی مشقتوں کو پھینک کر تمہارے اندر آئیں گے۔ پانچویں اور آخری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو تمام روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، بخشش کر دی جاتی ہے۔ مغفرت اور بخشش، ارے ہماری تو ایک خواہش ہے نماز کی، روزے کی، تلاوت کی، صدقہ و خیرات کی، تسبیحات کی، کہ کسی نہ کسی طرح کسی بہانے سے ہمیں کیا مل جائے؟ مغفرت کا پروانہ مل جائے، ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ سے درگزر فرما دے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، مرنے کے بعد ہمیں جنت مل جائے۔ ہم سب کے لیے خواہش، جمعہ پڑھنے کیوں آئے ہیں؟ دکھاوے کے لیے یا کوئی فنکشن ہو رہا ہے؟ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، گناہ سے بچیں گے، ہماری مغفرت ہوگی۔ ہمارے اعمال کا مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہوگا، مغفرت فرمائیں گے، جنت ملے گا، مرنے کے بعد چین نیچوڑ مزے ہی مزے ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آخری شب امت محمدیہ کے روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا موقع پر کیا وہ شب قدر ہوگی؟ کیونکہ شب قدر کے آنے سے بڑے فضائل آئے ہیں۔ تو صحابہ کرام پر ذرا بھی کچھ نہ پوچھ لیتے تھے، اپنی طرف سے عقل کے گھوڑے نہیں لگاتے ہمارے کی طرح، ادھر ادھر کی سوچ نہیں رکھتے، پوچھ لیتے تھے۔ ان کی بہت اچھی عادت تھی جو ہمارے لیے آسان ہو گیا آج کل بہت سارے مسئلوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جائے تو اس کو مکمل کیا کر دی جاتی ہے؟ مزدوری دے دی جاتی ہے۔ گویا کہ امت محمدیہ کا مسلمان پورے ماہ کیا کیا روزہ رکھا، اب ہم آخری رات اس کو مزدوری دینے کا وقت آ گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ ان کو مزدوری دے دی جاتی ہے۔ مزدوری کیا ہے؟ مغفرت کا پروانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے۔ میرے دوستو اسے ملے گا، تمام نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ جو اس ماہ مبارک کے روزہ رکھتا ہو، ماہ مبارک کے آداب کا لحاظ رکھتا ہو، ذرا سی بہانہ کر کے روزہ کھول نہ بنتا ہو، وہ اللہ کا باغی نہ بنتا ہو، وہ ظالم نہ بنتا ہو، اپنے اوپر ظلم نہ بنتا ہو۔ ہاں کئی مجبوری ہے جو شریعت نے بیان فرمائے ہیں، اس کی وجہ سے روزہ فی الحال آپ عذر میں ہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یوما فی رمضان، کہ جس نے ماہ رمضان میں ایک روزہ چھوڑ دیا، من غیر رخصت، بغیر کسی رخصت کے، شریعت نے جو آزار بیان فرمائے ہیں، پوری زندگی اس کا بدلہ اگر روزہ رکھے تو اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پوری زندگی کے وہ گھڑیاں اس مبارک گھڑیوں کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل اللہ تعالیٰ نے وہ بابرکت بنائے ہیں کہ پوری زندگی کا روزہ اسی کو روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے فرمایا علیکم بالصوم، روزے کو ضروری لازم بدلو، ضروری رکھا کرو، اس لیے کہ اس کا بدل کوئی عمل نہیں ہے۔ متعدد احادیث ہیں، اللہ حدیث قدسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام اعمال بندہ اپنے لیے کرتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، روزہ بندہ میرے لیے کرتا ہے اور میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ ایک دوسری حدیث کے موافق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ سوچو اللہ تعالیٰ ہمارا بدلہ ہو جائے، ہمارے روزے کا بدلہ ہو جائے تو ہمارے کیا ضرورت ہے؟ میرا کام، اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا اپنے درباریوں، نوکروں، خادموں میں کہ شاہی خزانے جتنے سب کو باہر لا کے رکھ دو، اور اعلان کر دیا کہ جو جس خزانے میں، جس مال میں، جس سونے چاندی ہے جواہرات میں ہاتھ رکھے گا وہ اس کا۔ سب نے کیا کیا؟ جلدی جس کو جو سامان اس پر ہاتھ رکھ دی۔ ایک باندھی تھی نوکری اس کی،
وہ اسے کھڑی ہے. وہ کہنے لگے آخر تو کیوں نہیں ہاتھ رکھی؟ تو اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی بادشاہ سلامت، یہ پورا ملک کا بادشاہ آپ ہیں، پورے ملک کا، آپ کے سر پر میں نے ہاتھ رکھ دیا، آپ میرے ہو گئے، تو مجھے مال دولت کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ ہی میرے تو تمام چیزیں میری ہو گئی. تو میرے دوستو روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کا بدلہ ہو جائے گا، تو پھر ہمیں ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ جب بادشاہی ہمارے تو تمام بادشاہ ہمارے قدموں میں نچھاور ہو جائیں گی. تو میرے دوستو بے شمار فضائل ہیں اس ماہ مبارک کے، اور اس ماہ مبارک کے مخصوص اعمال روزے کے، لیکن اس کے حصول کے آداب بھی ہیں، قانون بھی ہیں، قاعدہ بھی ہیں. اس کے لحاظ کے بغیر اگر ہم نے روزے کے مہینے گزار دیا تو کچھ نہیں ملے گا. جیسا کہ میں نے کہا کہ اس ماہ مبارک میں مغفرت کے بجائے ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. جس وقت کی یا جس گھڑی کی یا جس مقام کی جتنی عظمت ہوتی ہے، جتنی برکت ہوتی ہے، اس میں جرم کا بھی اتنا بڑا وبال ہوتا ہے، اتنا ہی سخت سزا دی جاتی ہے. تو میرے دوستو، تو ان فضائل کو اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ، تراویح پڑھنے کے ساتھ ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے بچنے کے ہدایت عطا فرمائی چیزوں سے بچنا پڑے گا. اور ہم خاص طور پر اس ماہ مبارک میں رمضان کا روزہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، رات کی تراویح پڑھیں. بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے عام دنوں میں. میرے دوستو پنج وقتہ نماز کو جماعت کے ساتھ پابند بنا لیں اپنے لیے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. حدیث پاک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارفی خطبہ دیا تھا ماہ رمضان کے دخول سے پہلے جو فرمایا تھا، کوئی نفل عمل کرو گے دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر، اور فرض کا عمل کرو گے تو دوسرے مہینوں کے 70 فرض کے برابر. ایک ظہر کی نماز پڑھیں تو فقہا فرماتے ہیں محدثین کہ اللہ تعالیٰ کا اصل قاعدہ کیا ہے؟ ایک عمل کا 10 نیکی، 10 سے 700 تک. اگر ہم ظہر کی نماز پڑھیں جتنا اخلاص ہو 10 کم از کم 700 تک ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر 10 ہی ہو پھر اس 10 کو 70 میں انٹو کرو، کتنا بڑا چلا کر ثواب ملے گا. تو میرے دوستو ہم ماہ رمضان کا روزہ رکھیں، تراویح میں شریک ہوں، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں. تراویح 5 وقت نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اپنے آپ کو پابند بنا لیں، اور جو عجیب چیزوں سے بچنے کا چیزوں سے بچیں. انشاءاللہ آئے وہ باتیں بھی. اب میں نے جو حدیث پڑھی تھی شروع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا الصوم جنۃ ما لم یخلقها، کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ دے. ڈھال کہتے ہیں کہ ڈھال کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کا آلہ اور ذریعہ. آج کل تو ہمارے فوجی احباب پہنتے ڈریس آتا ہے بلٹ پروف، جس سے گولی اندر نہ جائے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ مجاہد کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتا، ایک ہاتھ میں بچانے کا، اپنے آپ کو دشمن کے وار سے بچانے کا بڑا سالہ ہوتا تھا، اس کو کہتے ہیں ڈھال. تو روزہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، دنیا میں برائیوں سے بچائے گا اور آخرت میں عذاب الہی سے بچائے گا. تو ما لم یخلقها، کہ جب تک کہ آپ اس کو ڈھال کو پھاڑ نہ دیں. مجاہد اگر ایسا ڈھال لے کے جائے جو پھٹا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا ہو، سوراخ ہو، تو لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تباہ کو اس کے جو نیزے جیب پھٹے ہوئے سے اندر آ سکتا، لگ سکتا ہے، زخمی ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم روزہ رکھ کر بھی کہ بھی ان چیزوں سے نہ بچیں جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، تو روزہ رکھنے کا تمام کو فائدہ نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو پھاڑ دیتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر 2 چیزوں کا ذکر کیا، جھوٹ اور غیبت. خصوصی طور پر ان 2 چیزوں کا، جھوٹ اور غیبت، یہ 2 چیزیں جو ہیں روزے کو کمزور کر دیتے ہیں، روزے کی روح کو باقی نہیں رکھتی، روزے کو پھاڑ دیتی ہیں. اگر ہم روزہ رکھ کر کے بھی ان برائیوں میں ملوث رہیں تو روزے کا جو کما حق کو فائدہ ہونا تھا وہ فائدہ نہیں ہوگا. دوسری حدیث میں ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزہ رکھ، خلاصہ کہ جو شخص روزہ رکھ کر کے بھی بری باتوں سے نہ بچے اور برے چیزوں کے عمل کرنے سے نہ بچے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. روزہ رکھا ہوا ہے، جو چیزیں حلال، روزہ کسے کہتے ہیں؟ کھانا پینا چھوڑ دے، بیوی سے اپنے شہوت پوری کرنا چھوڑ دے، حالانکہ یہ چیزیں حلال ہیں.
لیکن ہم سے وہ چیزیں نہیں چھوٹ رہی ہیں. تو میرے دوستو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زبان کی برائی، علماء فرماتے ہیں کہ زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، کان کا بھی روزہ رکھنا ہے، اور ہاتھ و پیر سے جس طرح کی برائیاں ہوتی ہیں ان چیزوں سے بچ کر کے بھی روزہ رکھنا ہے. تب کما حق ہمیں روزے کا فائدہ ہونا نہیں ہوگا. میرے دوستو زبان سے جھوٹ نہیں بولنی، غیبت نہیں کرنا. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، دو چار احباب ایک جگہ بیٹھ گئے، باتیں شروع کر دی، باتیں شروع کرنے اس میں جھوٹے بھی بولی جا رہی ہیں، غیبتیں کی بھی جا رہی ہیں، چغلی بھی کی جا رہی ہیں، ہر طرح کی باتیں. ٹائم پاس کرنے کا بہت اچھا لگا، گناہوں میں ٹائم پاس کر رہے ہیں. اور بہت سے ہمارے نوجوان ساتھی احباب ٹائم پاس کرنے کے جائے موبائل میں غلط کام کر رہے ہیں. ارے ٹائم پاس کرنا ہے تو ذکر و اذکار میں تسبیحات میں کرو کہ ٹائم بھی پاس ہوگا، ثواب بھی ملے گا. تو میرے دوستو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کما حقہ، اگر ہم روزے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی برائی اور جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغل خوری سے بچیں، آنکھ کو بری چیزوں کو دیکھنے سے بچائیں، کان کو بری چیزوں کے سننے سے بچائیں، ہاتھ سے برے کام کرنے سے بچائیں، اور پیر سے برے کاموں کی طرف جانے سے بچائیں. تب تو ہمیں روزہ کما حقہ فائدہ ہوگا اور نہیں. اس لیے حدیث ہے الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار، کہ روزہ ڈھال ہے، بندہ اس کے ذریعے، یعنی روزہ رکھنے والا بندہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے. ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. تو حدیث پاک میں واقعہ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں واقعہ پیش آیا ہے. یہ دو عورتوں نے، اس کا خلاصہ حدیث پاک کا خلاصہ، کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر و عرض کیا، یا رسول اللہ دو روزہ دار عورتیں پیاس کی شدت کی وجہ سے موت کے دہانے پر پہنچ گئی. گویا کہ روزہ رکھنے کی اس طرح سے پیاس لگی ہے کہ اگر روزہ نہیں توڑا تو وہ مر جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا، دھیان نہیں دیا، خاموش رہے. پھر انہوں نے دوبارہ یہ بات کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا. پھر اس شخص نے، صحابی نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ قسم بخدا روزہ دار دونوں عورتیں نے پیاس کی وجہ سے موت کے قریب پہنچ گئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دونوں عورتوں کو یہاں لاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ یا ٹب منگوایا، پیالہ یا ٹب منگوایا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ ایک عورت کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ الٹی کرو، طے کرو. انہوں نے الٹی کی، طے کی تو خون یا پیپ اور تازہ گوشت نکلا آدھا پیالہ. پھر دوسری عورت کو دیا، انہوں نے بھی طے کی تو اس کے بھی میرے دوست طے کیا، خون یا پیپ اور تازہ گوشت. انہوں نے گوشت نہیں کھائے تھے، تازہ گوشت نہیں کھائے تھے، خون یا پیپ نہیں کھایا تھا، لیکن الٹی کیا کر رہے ہیں، خون اور پیپ اور تازہ گوشت. پیالہ بھر گیا دونوں عورتوں نے اتنی الٹی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ تو حلال کھانے پر رکھا تھا، لیکن افطار یعنی روزہ توڑا ہے حرام باتوں پر. یہ اپنے بھائیوں کا گوشت کھا رہا تھا، کر رہی تھی، یہ اپنے بھائیوں کا گوشت کھا رہی تھی، یعنی چغلی کر رہی تھی، غیبت کر رہی تھی. اور دوسرے کا چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ بھائیوں اس کے گوشت کھانے کی طرح ہے. تو میرے دوستو اس حدیث سے بات سبق سے، ایک تو اگر ہم روزہ رکھ کر کے گناہوں میں ملوث رہیں تو روزے کا احساس بہت زیادہ ہوگا. ہم آزما لیں، بہت سے لوگ روزہ لگ جاتا ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. تو روزہ رکھ کر کے اگر ہم روزے کے آداب کا لحاظ میں رکھیں گے تو روزے کی روح ختم، روزے سے جو ملنا تھا کچھ نہیں ملے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، امت کو عبرت کے طور پر دکھانے کے لیے بتا دیا کہ دیکھو چغلی اور غیبت کرنا اپنے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے. یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اگر روزہ رکھ کر کے برائی سے نہ بچے تو روزے کا بہت ہی زیادہ احساس ہوگا. تو میرے دوستو بس گزارش آخر میں یہ ہے کہ ماہ مبارک ہمارا مہمان بنا ہوا ہے جس کے بہت بے شمار فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتے مغفرت کے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم صحت و تندرست ہیں، ہر طرح کے سامان ہمارے پاس مہیا ہے، تمام چیزیں ہیں. بس ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں، اور جن
چیزوں سے بچنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمایا ہے ان چیزوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک کا خلاصہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج اگر ہم میں سے بہت سے احباب روزہ رکھے ہوئے ذرا سی کچھ بول دیا جائے غصہ آ جاتا ہے، کہتے کیا روزہ لگ گیا، ذرا سی بات پر غصہ بھڑک جاتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، دوستوں کو مارتا ہے، گالیاں بکتا ہے اور کہتے ہیں کہ غصہ لگ گیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صبر کا مہینہ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمایا ہے کہ روزہ رکھ کر یلفظ گندی باتیں تو ہرگز نہیں، لڑائی جھگڑے کی باتیں تو ہرگز نہیں کرنا۔ روزہ لگنا نہیں، بلکہ اگر آپ سے کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جھگڑے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کا تو بھائی میں روزے سے اپنا معاملہ نمٹا لو، میں روزے سے ہوں، خاموش وہاں سے نپٹ جاؤ۔ یہ نہیں کہ میں جو روزہ لگ گیا اور ادھر ادھر کی باتیں لڑائی جھگڑنا شروع کر دو، نہیں میرے دوستو۔ تو ہمیں روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جن چیزوں سے بچ کر ماہ مبارک سے ہم جس طرح مکمل طور پر فائدہ حاصل ملے گی ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔